پی ٹی آئی والاز آر لکنگ اپ ٹو دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہ وہاں سے انہیں ریلیف مل جائے گا، کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے، لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ، حکومت کے کچھ لوگ جو ہے، جو آئی وڈ سے کہ کرتا دھرتا جو ہے حکومت کے اندر، دوز پیپل ہو آر ان دا کوریڈورز آف پاور، وہ لوگ جو ہیں اس وقت دے آر اے بٹ جٹری. جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کچھ ایفرٹس کی جا رہی ہیں، آئی وڈ سے کہ اوول آفس میں جو لوگ موجود ہیں، یا فار دیٹ میٹر ہل میں جن کی ایکسیس ہے، ان لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات چیت یا آئس بریکنگ سیشنز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان اسٹیٹس، لیکن وہ دیٹ از ناٹ ایز سچ ورکنگ، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ نیگیٹو آ رہا ہے. سو یہ ساری چیزیں آبویسلی 2+2 کرنی پڑیں گی، کیونکہ اس کا ریزن ہے کہ وی آر جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں، جو یہاں پہ جو پیسے دیتے ہیں ہمیں ملک چلانے کے لیے، یا جن سے ہم بورو کرتے ہیں پیسے، وہ لوگ ان کے سٹرنگز وہیں سے ہی آپریٹ ہوتے ہیں، وہیں سے سارے ان کی کھینچا تانی ہوتی ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ آپ ان کو، ان کی چیزوں کو، ان کی ڈیمانڈز کو، ان کی لسٹ کو آپ ٹرن ڈاؤن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے گھر میں دانے نہیں ہیں. ایسے ہی ہے یا کچھ اور ہے اسد بھائی؟ لیکن آپ نے کہا نا جو کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک سکسیسفل نہیں ہے، نیگیٹو ہے. وہ ملیہ لودھی جو ہماری امبیسڈر ٹو دی یو ایس بھی رہ چکی ہیں، امبیسڈر ان دا یو این بھی رہ چکی ہیں، ان کا میں دیکھ رہا تھا بیان بڑا مزدار تھا اور بالکل ایکوریٹ تھا. انہوں نے کہا جی عجیب و غریب حالات ہیں کہ ہمارا جو فارن منسٹر ہے یعنی اسحاق ڈار صاحب، وہ اکنامک کمیٹیز کی میٹنگ چیئر کرتے ہیں، اور ہمارا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ ڈپلومیسی کے کام کے لیے ان کو امریکہ بھیجا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک، اور وہ ایک میگزین ہوتا تھا فارچون میگزین میں، ایک اینڈ میں سیکشن ہوتا تھا اونلی ان امریکہ، تو یہ اونلی ان پاکستان والی صورتحال ہے. دیکھیں کیا پاکستان امریکہ کا پریشر لے سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ سارا پاکستان اس بات کے اوپر متحد. تو امریکہ نے تل کا زور لگا دیا، سینکشنز لگا دی، کیا کیا نہیں کر دیا انہوں نے، لیکن وہ آپ کو اپنا نیوکلیئر پروگرام نہیں روک سکے پاکستان کا، کیونکہ تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی فوج، کنسنسس تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ہمیں نیوکلیئر پروگرام بنانے کی ضرورت ہے. جب آپ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، جب آپ میں آپس میں تفرقہ ہوتا ہے، آپ میں تفریق ہوتی ہے، تو پھر باہر کا پریشر لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے یہ ایسا ایشو ہے اس کے اوپر جس کے اندر تفریق ہے ملک کے اندر، اور شدید تفریق ہے، یہاں پہ تو کوئی نیشنل کنسنسس نہیں ہے. تو اس لیے زیادہ پریشانی ہے کہ اس صورتحال کے اندر امریکہ کا پریشر اگر آیا تو اس کو برداشت کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. لیکن تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں، اور حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، دنیا میں لوگوں نے، اسکالرز نے جو ہے نا مبشر، وہ عالمی جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں پچھلے 200 300 سال 500 سال کے اندر، ان کا جائزہ لیا ہے. اور وہ تمام جنگیں ایسی ہیں کیونکہ بڑی طاقتیں اس کے اندر انوالو تھیں، تو یہ کوئی بھی شخص جو دیکھ رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو دونوں جو سائیڈ ہیں، دونوں جو فریقین ہیں، ان کا بے تحاشا نقصان ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود پھر جنگ کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ جنگ اس لیے ہو جاتی ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ ادھوری ہوتی ہے، معلومات ادھوری ہوتی ہے، اور آپ جو ہے آپ کسی اور مفروضے کے اوپر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا کسی اور مفروضے پہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے. تو اور وہی وقت ہوتا ہے کہ جس وقت اگر ایک اچھی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی کوشش کی جائے تو وہ کامیاب ہو سکتی ہے. ابھی جو صورتحال ہے اس کے اندر کیونکہ ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ یہ نہیں پتا آپ کو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کس طریقے سے ڈیل کرے گی، یہی ٹائم ہے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کرنے کا، یہی وقت ہے. حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا پورا وزن ڈال دیا اس ایشو کے اوپر، کسی وجہ سے بھی انہوں نے اس پہ ایشو پہ ڈال دیا، آپ سوچیں گے اس کے بعد حکومت کی کیا صورتحال ہوگی اور کتنی وہ مشکل سچویشن کے اندر ہوں گے. اسی طریقے سے تحریک انصاف کو اس وقت ایک کنسیپچول، ایک ذہن کے اندر کم سے کم لیوریج ملا ہوا ہے کہ یہ خطرہ ہے حکومت کو کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ انٹروین کر لیں. یہ موقع ہے کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ اگر کل مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، اور آپ کو نظر آیا کہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے تو فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اس معاملے پہ نہ بات چیت کرنی ہے، نہ پاکستان پہ کوئی پریشر ڈالنا ہے، تو آپ کا آخری جو پریشر کا لیوریج تھا وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو دونوں سائڈز کے لیے یہی وقت ہے، ساتھ بیٹھیں،
بجائے کہ باہر کے پریشر کے، باہر کے دباؤ کے تحت فیصلے کیے جائیں، اندر بیٹھ کے آپس میں حالات کو ٹھیک کیا جائے۔ اس میں دو چیزیں ہیں اسد صاحب، دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ پہلی میرے خیال میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس، مجھے جو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ساری ایکسرسائز ہے یہ 2 مہینے جب الیکشن جیت گئے تھا ٹرمپ، اس کے بعد یہ ایکسرسائز شروع کر دینی چاہیے تھی، جو کہ کسی حد تک شروع کی بھی گئی، لیکن وہ ایز سچ میرے خیال میں کوئی اتنی سیریس ایفرٹ نہیں تھی، کیونکہ دونوں سائڈز جو تھیں وہ گیج کر رہی تھی، بٹ رادر آئی وڈ سے کہ جو گورنمنٹ کی سائڈ تھی وہ گیج کر رہی تھی کہ شاید ایسا نہ ہو، شاید باہر سے پریشر نہ آئے۔ سو ونس دا ایڈمنسٹریشن، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن از ان دا آفس، اب اس ایکسرسائز سے حکومت کو ایز سچ میرے خیال میں وہ بریک تھرو نہیں مل رہا جو ان کو ایکسرسائز 2 مہینے پہلے کر لیتے، جب تک الیکشنز ہو گئے تھے، ریزلٹس آ گئے تھے امریکہ میں، اور اس کے بعد جب ایڈمنسٹریشن آنی تھی وہ ایکسرسائز، یہ جو اب ایکسرسائز کی جا رہی ہے امریکہ کے اندر، یہ پہلے کر لی جاتی تو میرے خیال میں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک بات ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک دفعہ انیشیٹ اگر آپ نے اس وقت کیا ہوتا تو اس کا زیادہ اثر ہوتا، پریمپٹ کر سکتے تھے۔ ابھی تو آپ کو ایسا نظر آیا نا کہ وہ پہلے تو دیکھتے رہے، آپ کو الیکشن کے بعد کی اگر آپ چہ مگوئیاں پاکستان کی سنیں نا، تو شروع میں تو بہت زیادہ تھا کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا ٹرمپ کا، پھر آہستہ 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 ایک ماحول بننا شروع ہوا جس میں حکومت کی سائڈ نے یہ کہنا شروع کیا ان کا کوئی امریکہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسی خام خواہی میں یہ ٹرمپ کی باتیں کر رہے۔ تحریک انصاف بھی کہتی تھی کہ ہم حکومت سے بات ہی نہیں کریں گے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ بھی مان گئے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، حکومت بھی بیٹھنے کو تیار ہو گئی ہے۔ تو اب اس کو جو ہے آگے اگلے سٹیج کے اوپر لے کے جائیں، اور میں پھر وہی کہوں گا ضروری نہیں ہے کہ ہر بات جو ہے وہ کیمرے کے سامنے کی جائے، کچھ باتیں کیمرے کے سامنے ہوں، کچھ باتیں جو ہے وہ خاموشی سے آپس میں کی جائیں، پھر وہ واپس جائیں گے فیصلوں کے لیے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی ٹیم بھی واپس فیصلوں کے لیے جائے گی، حکومت کی ٹیم جو ہے وہ بھی واپس فیصلے کے لیے جائے گی، اسلام آباد بھی جائے گی، پنڈی بھی جائے گی، یہ پروسیس ہونے دیں۔ اچھا، میں تھوڑا سا اب نیگوسیشن سے باہر نکلوں گا اور تھوڑے سے 1-2 سوال اور ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تھوڑا سا پاسٹ میں جانا چاہوں گا۔ پاسٹ میں ایک سچویشن بنی تھی اسد صاحب، اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم یو ور ویری مچ ایکٹیو ان دا گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آپ بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے تھے، اینڈ اس وقت ایک سچویشن بن گئی تھی، ایک سینیریو بن گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کو جوڑوں گا، اس سینیریو کو جو بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا ایک ریزن ہے، اس کا ایک وجہ ہے جس کی میں سوال کر رہا ہوں۔ اس وقت ایک سچویشن بن گئی تھی، کیونکہ سیم پیج والی بات ہوتی تھی، پنڈی کے ساتھ پی ٹی آئی ایک پیج پہ ہے، اور ایک سچویشن ایسی بن گئی تھی جس میں باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب میں ریزائن کرنے لگا ہوں، کہ میرا ریزائن کل تک آپ کے پاس پہنچ جائے گا، انہوں نے عمران خان کو کہا تھا۔ لیکن اس کے بعد جناب اس میں فواد چودھری ہو، اس میں جناب علی زیدی ہو، اس میں کسی حد تک آپ کی بھی آواز آتی ہے، آپ لوگوں نے جناب بہت کوشش کی اور باجوہ صاحب کو راضی کرنے کے لیے کہ نہیں جی یہ کام مت کریں، ریزائن مت کریں دیں۔ سو وہ تو ایک سچویشن بنی تھی، اس کو آپ نے ایورٹ کیا۔ میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، وہ سچویشن کی وجہ بھی مجھے پتہ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت تو آپ ان کو روک رہے تھے کہ جی تسی ریزائن نہیں دینا، یا آپ ریزائن نہ کریں، ٹھیک ہے، جو بھی ریزن تھا، ڈی جی آئی کو چینج کرنا تھا، ان کو کمانڈ میں بھیجنا تھا کمانڈ کرنے کے لیے، یا واٹ ایور، تاکہ وہ رن میں آ سکے چیف میں، واٹ ایور دا ریزنز ور، بٹ اس وقت تو ساری باتیں ایوری تھنگ واز ہنکی ڈوری ود پنڈی، واٹ ہیپنڈ؟ یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو ریلیشن شپ تھی نا، وہ جو 1 پیج تھا، اس 1 پیج کے اوپر جو پلیئرز تھے جن کی وجہ سے وہ 1 پیج رہنا ہے یا نہیں رہنا، وہ صرف 2 ہی تھے، اور وہ تھے جنرل باجوہ اور عمران خان۔